نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کا مطالعہ کریں گے، 65 اور 66۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، وَلَقَدْ اور یقیناً علمتم تم نے جان لیا، تم کو معلوم ہو چکا ہے، تم خبردار ہو چکے ہو اس چیز سے، تمہارے آباء و اجداد سے یہ بات چلتی آ رہی ہے۔ الذین اعتدوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، جو حد سے گزر گئے تھے، جنہوں نے شریعت کی پابندیوں کو پس پس ڈال دیا تھا۔ منکم، جو تمہیں میں سے تھے، یعنی تم میں سے ایک گروہ تھا، یعنی پوری یہودی نسل نہیں تھی، پوری یہودی قوم نہیں تھی، ان میں سے ایک گروہ تھا۔ کس دن انہوں نے کام کیا تھا؟ فی السبت، ہفتے کے دن، چھٹی کے دن جو ہے، جو حد سے بڑھ گئے تھے، عبادت کے دن جنہوں نے سرکشی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہا تھا، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے اس واقعہ کو، جو یہ واقعہ ہوا، جو بندر بنائے گئے، اس واقعہ کو ہم نے کیا بنا دیا؟ نکالن، ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ نکال کہتے ہیں عبرت کے نشان کو، ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ نکالن لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، جو اس دور میں موجود تھے۔ بین یدیہا کا لفظی مطلب ہوتا ہے دو ہاتھوں کے درمیان، تو دو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، تو سامنے جو لوگ تھے یعنی اس دور میں۔ وما خلفہا، اور جو ان کے بعد میں لوگ آئے ان کے لیے بھی۔ وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنا دیا اس کو ہم نے متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ یہ ہم بنی اسرائیل کے ہی جو ہے نا واقعات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورۃ جو بقرہ ہے، ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ شروع کے اس کے جو ہے نا کافی رکوع جو ہیں وہ یہودیوں سے متعلق ہیں، بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے، یہودیوں کا بندر بنائے جانے کا واقعہ بڑا ہی عبرتناک، بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی خوفناک ہے۔ یعنی دل دہل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک گروہ کو بندر بنا دیا۔ تو وہ کس وجہ سے بندر بنائے گئے ہیں وہ ہمیں سوچنا ہے، وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ہمیں اس سے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ، کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو یہ جو بندر بنائے جانے کا واقعہ ہے، یہ کب ہوا اور کہاں پہ ہوا؟ پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ظاہر ہے کافی سال پہلے ہوئے ہیں، 500-700 سال پہلے۔ تو ان کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اور ایک یہودیوں کی بستی تھی جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، بستی کا نام تھا ایلا۔ تو وہاں پہ یہودیوں کی ایک بستی تھی، اور یہ جو ہے زیادہ تر ان میں یعنی مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ کرتے تھے، مچھیرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم کو معلوم ہو چکا ہے، علم ہو چکا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سرکشی کی تھی تمہارے درمیان میں ہفتے کے دن، ہفتے کے قانون کی، سبت کے قانون کی۔ سبت کا قانون کیا تھا بیسیکلی، پھر ہم باقی واقعوں کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ سبت کا قانون یہ تھا،
سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ پہلی امت تھی ایک طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جمعے کا دن پیش کیا۔ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے دن سے ہی، جب سے زمین و آسمان بنا ہے، مقدس اور محترم اور سب سے بہترین دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جمعہ کا دن ہے تو تم یہ لے لو، یعنی چھٹی کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے نہیں، یہ نہیں، ہمیں ہفتہ چاہیے۔ تو انہوں نے ہفتے کا دن لے لیا اور کہا کہ ہم ہفتے کو عبادت کریں گے اور سارا کچھ۔ اور بعد میں پھر عیسائیوں نے اتوار لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت میں وہ مسلمانوں کے لیے رکھا تھا جمعے کا دن۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن۔ تو جب انہوں نے کہا جی ہم نے ہفتے کا دن لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو قانون کیا تھا ہفتے کے دن کا کہ اس دن جو ہے صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، اور یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ کھانا بھی نہیں پکانا اور دیا بھی نہیں جلانا، یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دن جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ تو جب اتنا سخت قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی ہی سرکشیوں کی وجہ سے، تو اب یہ جو بستی جن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سمندر کے کنارے تھی، مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ کی جب آزمائش ہوتی ہے نا، اللہ کی ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی کوئی واقعہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ تو اللہ کی آزمائش ان پہ یہ ہوئی کہ وہ مچھلیاں جو ہیں وہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھی اتنی، وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ جناب وہ چڑھ کے آتی اور اچھل کود مچاتی، اور بعض مفسرین نے اس طرح اس کو کہا کہ وہ آ کے کہتی تھی کہ ہم آ گئی ہیں، ہم آ گئی ہیں، ہم آ گئی ہیں، ہمیں پکڑ لو، یعنی آ کے اپنے آپ کو شو کرتی تھی۔ اور آپ لوگوں نے شاید کبھی آبزرو کیا ہو، میں نے آبزرو کیا، ہم چشمہ وغیرہ جاتے رہتے ہیں، تو وہاں دریا میں ایک دفعہ وہاں گئے ہوئے تھے براج کو، تو وہاں دور دیکھا تو وہ بڑی یار اچھل کود، تو لوگوں نے بتایا مچھلی ہیں وہاں پہ۔ تو جب وہ اپنے خاص ایک فیز میں آئی ہوتی ہیں نا، تو بڑی اچھل کود مچاتی ہیں۔ اور بعض آپ شاید یوٹیوب پہ یا یہ جو چینل ہیں ایسے جہاں پہ اینیمل پلانٹ وغیرہ کی اس طرح کے جو چینل ہیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہ بڑا اچھل کود اس طرح، تو وہ اس طرح ہی کرتی تھیں۔ باقی دنوں میں اچھل کود نہیں مچاتی تھی، تو ان کو لبھاتی تھی کہ ہمیں پکڑ لیں۔ اب شروع میں تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہفتے کا قانون ہے اور ایسا کوئی کام نہیں بھائی کرنا، لیکن کرتے کرتے ایک دن دیکھا انہوں نے، تو اتوار کی صبح ایک بندہ کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے مچھلی کی، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا جی میں نے تو اتوار کو پکڑی ہے۔ انہوں نے کہا یار ابھی کسی نے تو کوئی نہیں پکڑی۔ تو پتہ چلا، انویسٹیگیٹ کیا ذرا تھوڑا سا، کیا کہتے ہیں، قریدا اس کو، اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے جمعے کو کانٹا لگا دیا تھا مچھلی پکڑنے والا، تو اس میں پھنس گئی ہوگی، تو پھر یعنی میں تو پکڑی تو میں نے اتوار کو ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہفتے کو جو مچھلی آنی ہے میں کانٹا پہلے لگا دیتا ہوں، تو وہ اس میں ظاہر ہے کانٹا، اگر آپ کسی کو تجربہ ہوا ہو، یعنی وہ جو مچھلی کو پکڑنے والا کانٹا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر جو بھی مچھلی پکڑنے کے لیے لگاتے ہیں، گوشت لگاتے ہیں، وہ لگا کے اور اس کو اچھی طرح کسی مضبوط جگہ پہ باندھ دیں اور اس کو پھینک دیں، مچھلیاں جس دن آئیں گے ہفتے کے، وہ اگر اس میں پھنس گئی پھر اس نے کہاں جانا بیچاری، کانٹا پھنس جاتا ہے پھر مچھلی نہیں چھڑا سکتی جو مرضی کر لے۔ وہ لوگوں کو پتہ چلا، اچھا پھر اور جو اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے کہا یار میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، یعنی ٹھیک ہے آپ نے تو پھر یہ تو ہاں یار صحیح ہے، جمعے کو لگا لے بندہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہفتے کو منع کیا ہے نا۔ تو اس طریقے سے وہ آہستہ بیماری پھیلنی شروع ہو گئی ان میں۔ پھر وہ بڑھتے لوگوں نے جال لگانے شروع کر دیے، اور جال میں پکڑ لیتے، جمعے کو جال لگا دیتے اور ہفتے کو مچھلیاں آتی تو اس میں پھنس جاتی اور اتوار کو آرام سے پکڑ لیتے۔ پھر دوسری روایات بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے گڑھے کھود لیے، اور گڑھوں میں ایک دن جب ہفتے والے دن آتی تھیں گڑھوں میں آگے گرتی، اس کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیتے، پانی اس کا کہ واپس نہ چلی جائیں، اور اتوار کو پکڑ لیتے، کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کام کیا اور ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے ان کی جو ہیلا سازی تھی، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طریقے سے ٹویسٹ کیا اور کس طریقے سے ہیلا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم میں ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے بندر بنانے کا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر بن جاؤ، کونو یعنی ہو جاؤ اور بن جاؤ، قردۃ بندر، ٹھیک ہے، قرد کہتے ہیں بندر کو، اور قردۃ بندر کی جمع، خاسین کہتے ہیں، خاسیون کہتے ہیں ددکارا ہوا، اور خاسین اس کی جمع ہے، یعنی ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب ہوا کیا، اب یہ جو بستی تھی یہاں، اس میں بڑے سبق ہیں ہمارے لیے، بہت زیادہ سبق ہیں، اور یہ لرزا دینے والی ایک داستان ہے۔ اگر ہم اسے سبق حاصل کرنا چاہیں، یہ کوئی ایک دلچسپ واقعہ نہیں ہے کہ ہم سن کے مطلب کہ اچھا وہ بندر بنا دیے گئے، یہودی بندر بن گئے تھے اور ہم آگے گزر جائیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں یہ جو چیزیں بتائی جانی یہ تو ہمارے لیے سبق ہے نا، وہ تو ختم ہو گئی قوم، اور یعنی ان کا جو واقعہ ہو گیا اور وہ تو معزول ہو گئی امت۔ اب یہ جو بستی تھی، جب یہ سلسلہ بڑھ گیا تو اس کے 3 گروہ بن گئے پوری بستی کے۔ ایک گروہ ان کو منع کر رہا تھا کہ یار اس طرح نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، آپ اس طرح نہ کریں، یہ جو ہے نا آپ ڈکوسلا نہ کریں، یہ ہیلا نہ کریں کہ جمعے کو ہم نے لگا لیا تو اصل تو مچھلیاں تو ہفتے کو ہی آ رہی ہیں، آپ پکڑ تو نہیں کو رہے ہیں نا، تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسی آپ کہہ رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو ہفتے کو تو نہیں پکڑتے، وہ پھر منع کر رہے تھے ان کو۔ تو ایک تیسرا گروہ بن گیا لوگوں کا، 3 گروہ بن گئے، ایک تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک ان کو منع کر رہا تھا، تیسرا ایک گروہ تھا، انہوں نے کہا منع کرنے والوں کو کہ آپ ان کو کیوں منع کرتے ہیں، آپ نے منع ایک دفعہ کر دیا بس بات ختم، اب آپ بار بار ان کو منع کر رہے ہیں تو انہوں نے بات تو آنا نہیں ہے، اللہ کا ان کے اوپر عذاب ہی آنا ہے، تو آپ کیوں بار بار ان کو منع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے آئے گا اور اس میں پوری اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو جو لوگ منع کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حضور معذرت کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا عذر قبول کر لے کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، ہم ایک دفعہ منع کر رہے ہیں، ایک دفعہ منع نہیں ہوئے تو ہم دوسری دفعہ منع کریں گے، تیسری دفعہ منع کریں گے، چوتھی دفعہ منع کریں گے، آج منع کیا ہے، آج نہیں مانے، ہو سکتا ہے کل مان جائیں، پرسوں مان جائیں، چور مان جائیں، ہم منع کرتے رہیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کیا پھر بھی وہ باز نہیں آئے، پتہ نہیں انہوں نے کتنی دفعہ منع کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے پھر کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، آپ نہیں منع ہو رہے تو پھر اللہ کا حکم بڑا سخت ہے، ہم جو ہے نا دیوار بنائیں گے بستی کے درمیان میں، تم ادھر اور ہم ادھر، ٹھیک ہے، بائی کاٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے، اور بالکل ہمارا نہ ہم کٹھے کھائیں گے نہ پئیں گے نہ رہیں گے، تم ادھر اور ہم ادھر، دروازے لگا دیں گے، آپ نے ہماری مارکیٹ سے اگر کوئی چیز لینی ہے دروازہ کھول کے آ کے لے کے چلے جائیں، بس اور کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ آتے تھے صبح کے وقت، اب دروازے سے گزر کے چیز لی اور چلے گئے۔ تو جو ہی ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا تو وہ آتے تھے صبح، جیسے مارکیٹ کھلتی ہے تو لوگ آتے ہیں منڈی میں اور رش ہوتا ہے، تو ایک دن وہ دیکھا انہوں نے تو یار کوئی آ ہی نہیں رہا، بڑے حیران ہوئے کہ آج لوگ آ ہی نہیں رہے، کیا چکر ہے یار، آج سارے نہیں آ رہے، تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو کسی نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا کہ یار دیکھیں تو صحیح، تو آج کل جس طرح ہمارے گھر ہیں ایسے تو نہیں پہلے ہوتے تھے، پہلے تو ایک کمرہ ہوتا تھا تو آگے اتنا بڑا صحن ہوتا تھا اور پھر آگے گیٹ، ایسے ہی ہوتا تھا نا، ہمارے تو گاؤں میں ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ تو وہ جب چھت پہ انہوں نے چڑھ کے دیکھا تو ادھر بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، گھروں میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، تو وہ اب کہاں جاتے اور کیا کرتے؟ تو جو مرد تھے وہ جو ہے نا بندر بن گئے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بڑے انسان تھے، بڑے تھے، وہ سور بن گئے، اور جو چھوٹی عمر کے تھے وہ بندر بن گئے، عورتیں بندریاں بن گئی، بچے جو ہے وہ بچوں جتنے بندر بن گئے، اور بال ہو گئے، چہرے مسخ ہو گئے جس طرح بندر ہوتا ہے، اور پھر وہ پاؤں سے اور ہاتھ سے چل رہے ہیں، اور دمیں نکل آئی ہیں، بال ہو گئے ہیں، ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہاں جاتے، کیا کرتے؟ تو وہ اپنے آپ اندازہ کریں نا کہ جو، اور ان کا ذہن جو ہے وہ انسانوں والا تھا، یہ نہیں ہے کہ ذہن ہی بدل گیا، یعنی جیسے کوئی انسان سوچ رہا ہے اب وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر یہ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے کہا ہم تمہیں منع نہیں کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے پھر آگے سے جیسے بندر سارا ہلاتا ہے وہ سارا ہلا رہے تھے۔ تو اتنا دردناک واقعہ یہ ہوا، آپ اندازہ کریں کہ کوئی انسان اچھا سا چلتا پھرتا وہ بندر بن جائے اور ایسے ایسے چلنا شروع، اس کی دم نکل آئے، تو کتنا دردناک واقعہ ہے۔ تو یہ پکڑ کس وجہ سے ہوئی؟
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے ایزی لیا، اس کو انہوں نے درخورے اتنا ہی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا خیر ہے، وہ بھی پکڑ رہا ہے وہ بھی پکڑ رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا یار، خیر ہے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ سارا واقعہ ہوا. تو اس وجہ سے اب اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس ہم نے اس واقعہ کو، ان کے بندر بنائے جانے کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے سامنے والوں کے لیے بھی، یعنی ان کے دور کے لوگوں کے لیے بھی، وَمَا خَلْفَهَا، اور ان کے بعد والے لوگوں کے لیے بھی. عبرت کا نشان اس کے لیے ہوتا ہے جو سرکش ہو، جو آرام سے نہ مانے تو اس کو سرزنش کر کے، ڈانٹ کے، مار کے روکا جاتا ہے. اور وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت. جو متقی، جو ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ذرا سا بھی ایک اشارہ بھی مل جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں ادھر جانا بھائی، وہ تو بڑا خطرناک کام ہے. وہ پہلے ہی ڈرا ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. تو متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے. اچھا، اس میں ایک اہم پوائنٹ جو ہے، جو بڑا ہی، میں یقین کریں میں پڑھا ہے تو مجھے اتنا فکر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جو تیسرا گروہ تھا جو منع کرنے والوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ منع نہ کرو، ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب ہی آنا ہے، کیا فائدہ بار بار منع، ان کو بھی بندر بنایا گیا. بچے صرف وہ جو منع کرتے تھے. تو معاشرے میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملا. سبق یہ ملا کہ معاشرے میں کوئی بھی بندہ برائی کر رہا ہے اس کو ہمیں منع کرنا ہوگا، ورنہ وہ برائی میں ہم بھی شامل ہیں. اگر آپ خاموش بھی رہتے ہیں ہم میرے سمیت تو ہم برائی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. پھر جو انہوں نے بڑا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مصلحت کوش تھے. انہوں نے کہا نہیں یار، وہ دونوں کی طرف رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے یار اتنا نہیں، بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں تو، اور ان کو بھی منع کرتے تھے، بس ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ منع کیا، بار بار کیوں منع کر رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے بھائی ہمیں تو اللہ سے ڈر رہا، ہم اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکیں، معذور ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یار تم نے اپنا پورا کام کیا تھا لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے، انہوں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی، انہوں نے صرف منع نہیں کیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. تو اس صبر، یہ دو آیتیں ہیں، ایک واقعہ ہے لیکن دل ہلا دینے والا واقعہ. اور اس سے ہمیں سمجھنا ہے، سمجھنا کیا ہے کہ کیا ہم بھی کہیں ایسے ہیلے تو نہیں کر رہے. یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، نہ کہ اب پرانی جو قومیں گزر گئی ان کے لیے تو نہیں ہے ہدایت کی کتاب نا، اب تو ہمارے لیے. تو ہم اس سے سیکھیں کہ ہم آج کے دور میں کہیں کوئی ہیلا تو نہیں کر رہے. تو اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مثلا سود کی بات کرتے ہیں. آج کے دور میں سود کا جو معاملہ ہے ہم اس کو پروفٹ کہتے ہیں. کسی ایک بینک نے اگر اسلامک بینکنگ شروع کی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ بھی اختلاف ہے علماء کرام کا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ ڈپوسلا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن دوسرے جو بینک جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی اسلامک بینک کی ونڈو کھول لی ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. سارے کے سارے بینک اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، اور عام بینک جو ہیں اور دوسرے بینک اسلامک بینک میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. پیچھے جو اس کا اصل انڈیکیٹر ہے کائبر جس کو کہتے ہیں وہ وہی ہے. اور بعض اسکالرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں ان کی شرح سود زیادہ ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نا ہم اسلامک بینکنگ نہیں کر رہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اب ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب پردے کی بات کریں، خواتین پردہ کرتی ہیں. اب خواتین کو آپ کہیں کہ پردہ کریں تو وہ کہتی ہیں لو جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اب کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم ٹوسٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے کہا یار خیر ہے، اور نہیں یار وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. جیسے اس نے کہا نا کہ وہ پہلے نے مچھلی پکڑ لی ہے تو یار اس نے پکڑ لی تو کچھ نہیں ہوا نا، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، نہیں ہوا ٹھیک ہے میں بھی پکڑ لیتا ہوں. ہاں شادی پہ آپ وہی نا فحاشی ہو رہی ہے اور یعنی ہو رہی ہے، اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں جی یہ تو کلچرل ہے، مطلب کلچرل پروگرام ہوگا جی آپ آئیے گا، آپ کو انویٹیشن ہے. ٹھیک ہے، اور قومی دن پہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں کلچر کے نام سے. ٹھیک ہے، نچا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو چیزیں ہیں قومی سطح پہ جب ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں،
اور اس طرح کی جو بھی خرابیاں ہمارے اندر آ گئیں. یہ تو ہیلا انہوں نے کیا تھا, ہم تو الان اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, ڈنڈی نہ مارو, تو ہماری مارکیٹوں میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو, تو آپ دیکھیں پہلے دودھ ملتا تھا نا, تو ہم جتنے بھی لوگ وہ کہتے تھے یار دودھ میں وہ پانی ملاتا ہے, اور اس کو کہتے تھے یار پانی نہ ملایا کرو. آج کے دور میں نے خود کہا ہے دودھی کو, اور آپ بھی شاید اس بات سے ایگری کریں کہ میں نے کہا یار پانی ڈالو, جتنا مرضی ڈالو, لیکن خدا کے واسطے صرف پانی ڈالو اور پینے والا پانی ڈالو, اور کوئی چیز نہ ڈالو. یعنی اب تو ایسے خطرناک کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جس سے بندے کو بندہ بیمار ہو سکتا ہے. صرف پانی ڈالنا تو اب کوئی بات ہی نہیں رہی. یعنی پانی ڈالنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, اب جو کیمیکل اس کے اندر ڈالتے ہیں, جو بھینسوں کو انجیکشن لگاتے ہیں, وہ اس سے کیا وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ 2-4 مسالے ہیں ہمارے معاشرے کی, آپ کو اس سے زیادہ پتہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جب عذاب آتے ہیں, اب دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے, کبھی ڈینگی وائرس آ جاتا ہے, کبھی کرونا وائرس آ جاتا ہے, کبھی جانوروں کی بیماری, کبھی کہتے ہیں گوشت نہ کھائیں, کبھی کہتے ہیں دودھ نہ پئیں, ابھی اس وقت یہ بیماریاں چل رہی ہیں, اس وقت یہ بیماریاں چل رہی ہیں, اور ہماری قوم جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ عذاب ہیں. تو جب ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر عذاب آئیں گے بحیثیت قوم, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور بہت یعنی میں تو بہت گھبرا رہا تھا آج درس قرآن کے لیے نا, میرا دل ڈوب رہا تھا کہ یار اتنا یعنی خوفناک اور دردناک قسم کی باتیں ہیں, لیکن اب ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے سروں پہ جوں بھی نہیں رینگتی. اب میں مطلب یہ بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس تک یہ پیغام پہنچے وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ہمارے دلوں میں کوئی حرکت پیدا ہو اور ہم تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں. اب اس وقت پورے ملک میں سیلاب کی کیفیت ہے, پریشانی ہے, لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں, لوگوں کے افراد بہہ گئے ہیں, سارا مال جانور سارا کچھ بہہ گیا ہے, لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, پریشان حال ہیں. اور وہ جو امداد کرنے والے لوگ جا رہے ہیں بیچارے پیسے پوسے اکٹھے کر کے وہ ٹینٹ خرید رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے جو 10,000 کا ٹینٹ تھا وہ انہوں نے 15,000 کر لیے. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا اور بھی جو اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے ریٹ بڑھا لیے ہیں. تو ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. اور لوگوں نے تو یہاں تک, کسی نے مجھے بتایا ہے, انہوں نے کسی نے شیئر کیا ہوا تھا, کسی نے ایسی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانی کو پتہ چل جائے, اللہ معاف کرے, یعنی بڑی خطرناک بات ہے, لیکن ہمارا رویہ یہی ہے بڑی معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا جب پاکستانی کو پتہ چل جائے نا کہ کل قیامت ہے تو آج وہ کفن بھی مہنگے کر دیں, اللہ معاف کرے. یعنی یہ ہمارا رویہ ہے. تو یہ پیغام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جن جن تک بھی پہنچے, اور ہم سب خود بھی اپنی گریبانوں میں جھانکیں. ٹھیک ہے, تو کوئی تھوڑا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اپنے قول میں, فعل میں, عمل میں, اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اوبے کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ایسی کوئی اپنی طرف سے ہیلا بھی نہ کریں, اور سرکشی تو بالکل بھی نہ کریں. ہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں, ایک بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ میں آپ کو نا بیسک ایک پرنسپل بتانے لگا ہوں اسلام کا, بہت خوبصورت پرنسپل ہے, آپ کو دین کا نچوڑ میں بتانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اگر آپ سے بھول چوک ہو جائے, غلطی سے کچھ ہو جائے, آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ سوئے رہ گئے ہیں, بیمار ہو گئے ہیں, آپ سے کوئی عمل چھوٹ گیا ہے, نماز رہ گئی ہے, مطلب ایسے چیز جو آپ بے بس سے ہو گئے تھے, بیمار تھے, کوئی وجہ ہو گئی, ایسی باتوں پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. جو سرکشی ہوتی ہے نا, جو بدماشی ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. یعنی ہوتے سوتے آپ, یعنی اس کے اوپر مجھے ایک اور بھی حکمت سمجھ آئی کہ اکثر نماز کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جو آپ تھک کے گر جائیں نا تو اس پہ پکڑ نہیں ہے, لیکن اگر آپ امام ہے اور اس سے پہلے اٹھ جائیں تو اس پہ پکڑ ہے. یعنی بات کرنے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکشی اللہ کو پسند نہیں ہے. بدماشی جو کرے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا, او یار ٹھیک ہے
شراب بھی کوئی پی رہا تو ہوگا کہ یار 2 گھونٹ لگا لو یار، خیر ہے، تو مولوی ہیں، ایسے ہی کرتے رہتے ہو۔ تو اس طرح کی سرکشیوں پہ اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے، نہ کہ کوئی بندہ مجبور ہو جائے اور کوئی اس کی طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی ایسا کام کرے جو اس کے اختیار سے باہر ہے، تو اس پہ، اس طرح کے کاموں پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات درست کرے، اپنے حکموں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی کوئی سرکشی جو ہے نا ہم اختیار نہ کریں۔ اور دوسرا، اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، لوگ بیچارے بے گھر ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے گھر بہہ گئے ہیں، لوگوں کے جانور بہہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیبی مدد کا کوئی سامان کرے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم سب کو اس میں جتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، جس فورم پہ، جس جگہ پہ آپ کو مناسب لگتا ہے، اس پہ آپ سب جو ہے نا اس پہ ہیلپ کریں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے، ان کو ان کے گھر لوٹا دے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے، ان کا جو مال چلا گیا وہ بھی ان کو واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غم اور پریشانی اور آفت کے موقع پہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔